یہ کہانی ہے قربانی کی، یہ داستاں ہے صبر اور وفا کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے اور تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پر تھی۔ یہ وہ دن تھا جب سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، جب زمین نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی، جب مظلومیت کی انتہا ہوئی اور صبر کی معراج نظر آئی۔ یہ وہ دن تھا جب کربلا کی زمین پیاسی تھی اور پیاسے تھے نواسۂ رسول اور ان کے جانثار۔ یہ داستان وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں روشنی کے چراغ بجھانے کی کوشش کی گئی، جہاں ظلم نے سچائی کا راستہ روکنے کی ٹھانی۔ مگر حسین کون تھے؟ حسین وہ چراغ تھے جو ظلم کی آندھیوں میں بھی نہ بجھے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، مگر جب دین کو خطرہ ہو، جب حق کی راہ میں قربانی دینا فرض ہو جائے تو حسین پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، حسین کو بلایا، وعدہ کیا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، مگر وہی لوگ جو ہاتھوں میں قلم تھامے حسین کو بلاتے رہے، بعد میں یزیدی لشکر کے جھنڈے تھامے کھڑے تھے۔ اور پھر حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، مگر سامنے تھا ایک ایسا لشکر جو ظلم و ستم کی علامت بن چکا تھا۔ پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات قریب تھی، مگر بچوں کے ہونٹ خشک تھے، سکینہ کی آنکھیں ترس رہی تھیں، علی اصغر کی نندی زبان پیاس کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وفا کی علامت، بہادری کی مثال، شیر دل حضرت عباس مشق لے کر نکلے۔ پانی بھر لیا، مگر ظالموں نے یہ بھی برداشت نہ کیا، وہ ہاتھ کاٹ دیے جنہوں نے وفاداری کی مثال رقم کی تھی۔ مشق چھلی ہو گئی، پانی زمین پر گر گیا اور عباس اپنے امام کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ یہ زمین وہ تھی جہاں جوانی نے لاشیں میں بدلنے کی رسم دیکھی۔ یہ کربلا تھی جہاں اکبر کی شجاعت کی گواہی تلواریں دے رہی تھی۔ یہ وہ میدان تھا جہاں قاسم کی شادی کے بجائے ان کے لاشے پر آنسو بہائے جا رہے تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب حسین کے جانثار ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حسین نے آخری سجدہ کیا، زمین نے تھرتھلی لی، آسمان سیاہ ہو گیا اور ظالموں نے نیزہ اٹھایا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مگر کربلا ایک جنگ کا نام نہیں، یہ ایک پیغام ہے، حسین کا پیغام جو یزید کے دربار میں بھی گونجتا رہا، زینب کی صدا جو ظلم کو بے نقاب کرتی رہی۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور حسین کٹ کر بھی امر ہو گئے۔